دربار مقدسہ معطرہ منورہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر برادران اسلام، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات کے عنوان سے آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک فقیر حقیر انسان کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کو سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے ترانوں کی بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عشق و ادب میں کاملیت کی خیرات نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درجات کے اعتبار سے یکتا ہیں، منفرد ہیں، نرالے نبی ہیں، لاڈلے نبی ہیں، اللہ کے حبیب اعظم ہیں، نبیوں کے سرور ہیں، رسولوں کے شاہ ہیں، عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ کل انبیاء کی نبوت کا باب جس نبی پر ختم ہوا، باب پائے تکمیل کو پہنچا، اسے میں اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔ معجزات کے اعتبار سے دیکھا جائے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کے اعتبار سے بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ ایسے ایسے اللہ پاک نے آپ کے دست طیبہ سے معجزات جاری کروائے کہ دوسرے انبیاء کو دیکھتے ہیں، قریب قریب ان کو بھی معجزات عطا کیے گئے، مگر ان کے معجزات اس قدر ورطہ حیرت میں نہیں ڈالتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل امت کو جب پانی کی حاجت ہوئی، دعا کی گئی، انہوں نے کہا ہم پیاسے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ قوم نے کہا موسیٰ آپ کہتے ہو میں اللہ کا کلیم ہوں تو پانی منگوائیے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا اپنے رب العالمین سے، اللہ پاک نے حکم جاری فرمایا فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جو عصا ہے نا آپ کو توفتاً آپ نے اپنی محبت میں کلیم بنا کے عطا کیا ہے، پیارے موسیٰ اس کو صرف آپ نے اژدہوں کو نگیلنے کے لیے، سانپوں کو نکلنے کے لیے، اژدہا بنانے کے لیے نہیں استعمال کرنا، اس کو درختوں سے پتے اتارنے کے لیے جانوروں کے واسطے استعمال نہیں کرنا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ اسی عصا مبارکہ کو، عصائے موسوی کو پتھر پر ماریں گے نا، رب کے کرم سے اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور صرف پانی کا ایک چشمہ 2 3 درجن نہیں جاری ہوں گے۔ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ 12 ہیں آپ کے قبیلے والے، تو پیارے موسیٰ کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اگر آپ لاٹھی کی عصائے موسوی کی ضرب لگائیں گے نا پتھر پر، اللہ پاک اس سے 12 جماعتوں کے لیے، آپ کی امت کے 12 طبقوں کے لیے 12 کے 12 چشمے جاری کر دیں گے۔ یار پتہ کیسے چلے گا کون سا چشمہ کس طبقے کے لیے؟ فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ یہ فکر نہ کر، ہم نے آپ کے اگر عصا کو یہ طاقت بخشی ہے تو آپ کی امت کو بھی آپ کی برکت سے یہ علم ادراک بخش دیں گے کہ کون سا چشمہ کس طبقے کے لیے۔ سب نے پھر مزے لے لے کر پانی پیا۔ پتھر سے عصا مارا جائے پتھر پہ، چشموں کا جاری ہو جانا عقل کو ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے، لیکن پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے پہلے بھی دیکھا گیا۔ آج بھی آپ پہاڑی علاقہ جات کے اندر چلے جائیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگرچہ ان پر لاٹھیاں اور اس کی لاٹھیوں کی ضربیں نہیں لگائی جاتی، وہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے، تعریف ہی عربی کے اندر معجزے کی یہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو انسان کے فہم و فراست میں، معرفت میں، ادراک میں، سمجھ سے بالا تر وہ چیز عاجز کر دے عقل کو، عقل کی انتہا سے بھی آگے کی درجے والی چیز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ لاٹھی کو مارنا اور پھر 12 چشموں کا جاری ہونا، یہ بہت زیادہ حیرانگی اور تعجب میں ڈالنے والی بات تھی۔ لیکن کیا خیال ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے
دستے رحمت سے اللہ تعالیٰ 5 انگلیوں سے 5 کی 5 چشمے نہیں 5 کی 5 رحمت والی ندیاں جاری فرماتا ہے۔ انگلیوں سے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے چشمے جاری ہوں، پانی بھی نکلتا ہوا، پانی کا قطرہ بھی گرتا ہوا، ہاتھ گیلے نہ ہوں تو آپ انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انگلیاں پانی نکالنے کے لیے آئی ہی نہیں۔ پتھروں کی پھر بھی یہ قسم ہے کہ کچھ پتھروں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوف کے آنسو نکلتے ہیں، ہم بظاہر یہ کہتے ہیں ان سے پانی نکل رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی قرآن مجید کے اندر مسئلہ بیان فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ 3 قسم کے رب نے پتھر بیان کیے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، مصطلح گفتگو کو نہیں لے کے جاتے۔ 3 قسم کے پتھر ہیں، رب نے فرمایا کچھ اس طرح کے پتھر ہیں، کچھ اس طرح کے پتھر ہیں۔ آخری پتھر کے بارے میں فرمایا جو لرز کے اللہ کے خوف سے کانپ کے، جن پر کبھی کبھی ہیبت اللہ کی بزرگوں برتری کا اثر اتنا طاری ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور ان سے آنسو بہتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست طیبہ ہو، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنی ہے تو فرمایا آؤ کھودتے ہیں۔ کیا ہی مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ خود ابتدا کرتے ہیں، غلام اس خندق کے کھودنے کے عمل کی تکمیل کرتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے، آج کہتے ہیں نبی کے در پر کیا لینے جاتے ہو، یہ پوچھو نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خندق کھودی تھی، بارش کا جاری کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اے اللہ پیٹوں پر پتھر مانگ کے تیرے نبی کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کرتے ہوئے ہم خندق کو کھودنے میں مصروف رہے۔ اے اللہ عبید اللہ بن جراح کو پیاس لگی ہے، سلیمان فارسی کو پیاس لگی ہے، سعد ابن ابی وقاص کا پیٹ پیاس کی شدت سے بلبلا رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، جب بھی آئے پیاس لگی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ اور یہاں بھی وہی ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں نکلے جہاد کے لیے، تب بھی یہی ہوا۔ حدیث ہے تو ترمذی میں موجود ہے، حدیث ہے تو بخاری شریف کے ابواب میں موجود ہے، حدیث ہے تو مشکاۃ شریف کی حدیث موجود ہے، حدیث ہے تو الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، حدیث ہے تو صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث ہے تو ابن ماجہ شریف کی حدیث گواہی دیتی ہے۔ اور کوئی ایک بار کیا ہو، مزمل کی شان والے نبی نے، مدثر کا رتبہ پانے والے نبی نے کوئی ایک مرتبہ کیا ہو تو کوئی ایک حدیث کا لکھنے والا شرح حدیث کے اندر امام ایک مرتبہ حدیث کو کوٹ کرے، درجنوں مرتبہ میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی کے ندیاں جاری کر کے اعلیٰ حضرت یہاں پہ چپ نہیں رہے، جن کا ہر شعر حدیث کا مصداق ہے، جن کا ہر شعر قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ ندیاں پنجاب، پنج کہتے ہیں 5 کو، آپ کہتے ہیں پانی کو۔ یا رسول اللہ قطرے نہیں نکلے، صرف صحابہ نے آپ کی 5 انگلیوں سے نکلنے والے چشمان رحمت سے رحمت والے پانی سے مشکیزیں نہیں بھرے، 2 برتن چھوٹی چھوٹی بالٹیاں نہیں بھری، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور نہ کوئی شاید دنیا کا مائی کا لال اٹھے فکر اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کرے، جو حدیثوں کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، شعر بھی کہہ رہے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور کے معجزات پر صحیح معنوں میں حضور کا ادنا سا گداگر امام وقت کا ہو کے پیرا بھی دے رہے ہیں۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو چشمانے دستے طیبہ سے پانی کے چشمے جاری کروائے، آخری وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ برقرار رہا۔ جب سے نکلے پانی بند ہو جاتا ہے۔ زمزم کے کنویں کی ایک دن میں نے درس قرآن میں ہسٹری بتائی تھی، ایک وقت تھا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دور مبارکہ میں شروع ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس کو اپنی محبتوں سے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے قربان چڑھایا، لیکن ایک وقت آیا رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے بند ہو گیا زمزم کا کنواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تقابل نہیں کر رہے، ہم کمپیریزن نہیں بیان کر رہے، ہم آب زمزم کی شان اور عظمت کی بے توقیری نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں حد درجہ وہ بھی آب شفا ہے، حد درجہ وہ بھی پانی برکتوں والا ہے، حد درجہ وہ بھی تعظیم کے لائق پانی ہے۔ آب زمزم اگر آنکھوں سے اس کا وضو بھی کیا جائے کم ہے، پھر بھی اس کا درجہ اللہ اکبر کبیرہ بڑا ہے۔
لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت سے اللہ تعالیٰ نے آب رحمت کے چشمے جاری کیے، انہوں نے نہ صرف صحابہ کرام کو سیراب کیا بلکہ آج بھی اگر امام شرف الدین بوصیری جیسا کوئی قصیدہ لکھنا شروع کر دینا اور افغزاری دہائی دے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، بولے نا سبحان اللہ۔ عاشق اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہے، آج بھی نعتیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کوئی ادھر گھر جاتا ہے کوئی ادھر کا مسافر بن جاتا ہے۔ واہ امام بوصیری شرف الدین ازدی، تیری عظمت، تیرے اخلاق، تیرے کردار، تیرے عشق مصطفیٰ کی کمال بلندی پر قربان جائیں۔ تو نے کیا کہا ہے؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا ہے، کوئی مائی کا لال نبیوں میں سے بھی ہو آپ کے حسن میں آپ کا برابر کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی ذات کو توحید کے لیے واحد بنایا ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کینوں کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جنہاں دا عقیدہ ہے بول پو نا، یہ پنجابی دا شعر ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کینوں کما آقا تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں امام شرف الدین بوصیری، یا رسول اللہ آپ کے حسن کو صرف لے، بوصیری وقت کا امام ہے اور بادشاہ اپنے ماننے والوں کو تب تک دربار نہیں لگاتے تھے جب تک کہ ننگے سر ننگے پاؤں کے ساتھ، جیسے ہم اسمبلیاں لگاتے ہیں نا سکول کے اندر، سکول کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، اور مدارس میں بھی اکثر میں یہی سسٹم ہے اور بہت برکت والا سسٹم ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حبیب کبریا شہر انبیاء شہر عبد السرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا بیان ہوتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے وقت میں جو آپ کے ہم عصر بادشاہ تھے، زمانے کے تھے، انہوں نے کہا تھا نعت پڑھنی ہے اگر کسی نے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھنا۔ بادشاہ بھی پڑھتے تھے اور بادشاہ کے وزراء، ساتھ غلامان، ان کے ماننے والے لوگ بھی پڑھتے۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رسول اللہ آپ کا حسن مبارکہ تقسیم کیسے ہو سکے؟ آپ کو اللہ نے صرف حسین نہیں بنایا، حسن میں اللہ نے جوہر با کمال کا منگا آپ کو عطا فرمایا۔ جوہر خزانہ، جوہر ہی کہتے ہیں جو سونے کو تراشتا ہے، جوہر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یشفع یوم القیامہ، حدیث ہے سیاستہ کی۔ اب کسی آج کل کے مفتی کی بات کریں تو اعتراض کر سکتے ہو، لیکن حدیث سیاستہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یشفع یوم القیامہ، یہ ہے حضور کی انفرادی خصوصیت جو اللہ نے انبیاء کی صفوں میں بھی کسی نبی کو مقدر نہیں فرمایا۔ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا، ان کو بشر کہہ کے یہ کہنا کھاتے وہ بھی ہیں کھاتے ہم بھی ہیں، پیتے وہ بھی ہیں پیتے ہم بھی ہیں، کہاں بیٹھا ہے تو کہاں کا سفر ہے، کون سا دین ہے، کون سے نظریے کی بات چھیڑتا ہے؟ اللہ کے بندے وہ رسول اللہ ہیں، وہ صرف رسول اللہ نہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں۔ میں پہلا بندہ ہوں، حضور فرماتے ہیں میں پہلا بندہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شفاعت کی اجازت عطا فرمائے، اور میری شفاعت معمولی نہیں ہوگی، میری شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی، اور میری شفاعت عام گناہگاروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ میں سب سے بڑے جو کبائر گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اپنی شفاعت کا حوالہ پیش کروں گا، اللہ میری سند شفاعت کو، ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کبیرہ کرنے والے گناہوں کے ارتکاب والے شخص کو بھی میری شفاعت کے طفیل بخشش عطا فرمائے گا۔ میں وہ ہوں گا، آگے سنیے پوری حدیث، میں وہ ہوں گا پہلا جو جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ جنت جانا چاہتے ہیں نا، جڑا پہلا دستک دے وے کنڈا کھلواوے جنت دا، او دے نال ہی مقابلہ بندہ شروع کر لے۔ جڑا لے کے جاوے ملتان اجتماع تے جڑا لے کے جاوے لاہور داتا کی نگری تے، او دے نال ہی مقابلہ شروع کر دئیے۔ اسی بھی انج دے ہیں، اے داتا دربار گئے، اسی بھی گئے ہیں، چلیا کتھے دا سفر ہے، کتھے دا نظریہ ہے، کون سی سوچ ہے، کون سا دین ہے، کون سا نظریہ ہے؟ یہی تیری عقل نے کام کیا۔ جو سب سے پہلے جنت کا پھوٹا کھڑکانے والے ہیں وہ شفیع المذنبین ہستی ہے۔ میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں، نبی رحمت فرماتے ہیں میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں جو جنت کا جس کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا، اور فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرمائے۔ اور یہ جو ساری شانیں میں بیان کر رہا ہوں نا،
یہ انبیاء کی فہرست میں سے بھی کسی میں یہ شان نظر نہیں آئے گی۔ وہ سارے خلیل ہیں، وہ کلیم ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ نجی اللہ ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، وہ آدم ہیں، وہ ذبیح اللہ کی شان رکھنے والے ہیں، وہ سارے بلند و بالا ہے، مابرا ہیں۔ صحابہ میں سے بھی کوئی جناب انبیاء کی صفوں کے برابر شان والا نہیں ہو سکتا، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخص ہوگا جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکائے گا، اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ پہلا شخص ہوگا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ وہ پہلا شخص ہوگا جسے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ وہ پہلا شخص ہوگا جو شفاعت کبریٰ کا حق جسے عنایت کیا جائے گا، وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ وہ پہلا شخص ہوگا جو صغیرہ گناہ کرنے والوں کو نہیں، اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی بخشوا کے جنت میں لے جائے گا، وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی حلہ عطا فرمائے گا۔ جبہ دیکھا ہوا ہے نا، لباس ہو دنیا کا، عرب کے آپ نے لباس دیکھے ہوئے ہیں، شیوع کے آپ نے لباس دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ لباس دنیا کے کسی کپڑے سے بنتا ہے نا، دنیا کی کسی فیکٹری سے بنتا ہے، کسی مل سے یہ دنیا کے دھاگے اور دنیا کے دھاگوں سے بنے ہوئے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ ان پر جو مرضی پھر تزئین و آرائش کی جائے، جو مرضی کیا جائے، ہیں تو کپڑے دنیا کے، بولے ہیں تو کپڑے دنیا کے۔ میرے پاک محبوب نے یہ نہیں فرمایا مجھے شاہی لباس پہنایا جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا مجھے سب سے سونا لباس سے تن کروایا جائے گا، فرمایا مجھے حلہ پہنایا جائے گا، وہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت سے تیار کروائے گا۔ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سمیت فرشتے قیامت تک اس حلے کو تیار کرتے رہیں گے۔ اور جب میں جنت میں پہنچوں گا، اللہ فرمائے گا سونیا وہ جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو سجایا تھا وہ آ گیا، جس کے دستے طیبہ میں ہم سب امتیوں کی نجات تھی وہ آ گیا، جس نے عالمین میں رحمت کو تقسیم کرنا تھا وہ آ گیا، جس نے خاتم النبیین کا لقب پانا تھا وہ آ گیا۔ حضور کو عزتوں کے ساتھ یاد کیا جائے گا، حضور کو حلہ پہنایا جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ حلہ پہن کے کریں گے کیا؟ او اللہ اکبر، قربان جائے، کیا ہی شان ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج عشق در رنگ نہیں چڑھ رہا کیونکہ حدیثہ سامنے نہیں آتی ہے، انداز بیان سامنے نہیں آتا۔ حدیثہ وہ چلنے شعر و شاعری اگے وے، حدیثہ وہ چلنے ترنم اگے وے، حدیثہ وہ چلنے دنیا دی لپیٹ اگے وے، حدیثہ پیچھے نے پیٹ دی ہرس اگے وے۔ جب یہ کام ہو پھر حضور کا عشق تو نہیں عطا کیا جاتا نا، حضور کا عشق کسی معنی کسی روحانی وجد کی وجہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو عرش و فرش کا نور بنایا، حبیب پاک کو بولے عرش و فرش کا، عرش و فرش کا یہ نور اسی کے سینے میں محبتیں بانٹتا ہے جس کے سینے میں دنیا کی رس نہ ہو، جس نے مال و زر کی محبت بٹھائی ہو، جو اولاد کو آگے کرتا ہو دین کو پیچھے کرتا ہو، جو ختم نبوت کو بعد میں دیکھتا ہو محلے داری کو پہلے دیکھتا ہو، اس کو حضور کا نور عطا کیا جائے گا۔ جلے ہو گئے ہیں آپ، اس کو حضور کا نور نہیں عطا کیا جائے گا۔ نور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سینہ حضور کے نور کو قبول بھی نہیں کر سکتا، ہر سینہ حضور کے لائق ہے ہی نہیں۔ سینہ وہی ہے جو معرفت والا ہے، سینہ وہی ہے جو ادب والا ہے، سینہ وہی ہے جو اللہ کی معرفت کے لیے تمنائی ہے، متمنی ہے، شدائی ہے حضور کے در اقدس پر روز احمد پر حاضر ہونے کے لیے، جو کہتا ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، جو کہتے ہیں سبز گنبد کی فضاؤں کو سلام، جو دن رات انفرادی طور پر اجتماعی طور پر محافل میں مجالس میں ہر طرز میں ہر رنگ میں ہر انداز میں ہر ذوق میں حضور کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں نا، پھر مزمل کی شان والے، طٰہٰ اور یاسین کی شان والے وہ پھر چند کرم فرماتے ہیں۔ ظاہر میں بلانا ہو تو گنبد خضرا پر حاضری پیش کرواتے ہیں، باطن میں بلوانا ہو، باطن میں بلوانا ہو تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لیا۔ بخشوانا ہو وہ پابند نہیں ہیں، وہ بس اللہ سے اجازت لیتے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ حلہ پہن کر آپ کیا کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلہ پہن کے میرے غلاموں مجھے براق سواری عطا کی جائے۔ ایک براق وہ بھی تھا نا جس پر مسجد اقصیٰ کی طرف حضور چل دیے، اس براق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جہاں نظر کا آخری حصہ جاتا تھا، نظر کا تیری میری نظر کا بشریت کا روپ ڈالنے والوں کی نظر کا آخری حصہ
حد لامکان آخری حصہ جاتا ہے نظر کا، وہاں اس براق سواری کا پہلا قدم اٹھتا تھا، براق سواری کا پہلا قدم اٹھتا تھا، جس نے عرش و فرش کے 7 آسمان پار کروا دیے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بھی اچھے قسم کا اللہ تعالیٰ میرے لیے جنتی براق والی سواری پیش کرے، میں اس پر سوار ہوں گا۔ سفر دیکھو رسول اللہ کا، آج معراج کو نہیں مانا جاتا، میں کہتا ہوں وہ جب معراج کا بھی عظیم معراج کروایا جائے گا اس کی شان کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ پھر کدھر کو چلیں گے؟ سواری کو چلے گی؟ فرمایا وہاں میں اللہ کے عرش کی جانب چلوں گا، اللہ کے عرش کے جانب میرا سٹیج بنایا جائے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش و فرش میں فرشتوں کے قد کاٹ سے بھی بڑھ کر جو بلندی والی جگہ ہوگی، مقام ہوگا، اللہ مجھ محمد رسول اللہ کو اس پر فائز فرمائے، اور اللہ فرمائے گا سونیا محمد کر اور میری حمد و ثنا، فرمائیں گے میں اتنی حمد کروں گا، اتنی حمد کروں گا، اتنی حمد کروں گا، اللہ فرمائے گا محمد یہی وہ مقام ہے حمد و ثنا والا جس کو میں نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 میں مقام محمود کہہ کے پکارا، عسا ان یبعثک، وہ دن دور نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ دیکھیں نا، عسا، عسا 3 لفظ ہیں، ایک سین، ایک سوفا، ایک عسا۔ جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، جو پراپر عالم دین ہیں، جو خالی ملائزم کے مالک ہیں، وہ ان سے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں جنہوں نے پراپر گرامر پڑھی ہوئی ہے، جو عربی سے شغف رکھتے ہیں، جو عرب کے ماحول کے اندر رہ کے آئے ہیں، انہیں کہو سب سے قریب کوئی زمانے کی بات معنی بیان کرنا ہو کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ سین کا لفظ 1، سوفا کا لفظ 2، عصا کا لفظ ان سے بھی زیادہ قریب تر معنی کے لیے۔ رب نے عصا کا لفظ اپنے محبوب عربی کے لیے جو عصا یبعثک ربک مقام محمود، وہ وقت آ چکا ہے میرے سونے محمد جب میں آپ کو مقام محمود پر فائز کروں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امتوں کی شان دیکھیں نا، امتوں کی شان دیکھیں، جو پہلی امتیں ہیں، زکریا علیہ السلام کی امت لگا لیں، یحییٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھ لیں، نوح علیہ السلام کے صحیفے پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کر لیں، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل مقدسہ کا مطالعہ کریں، اصل میں نہ ملے تو تورات کو دیکھیں، تورات میں نہ ملے تو زبور کو دیکھیں۔ اللہ نے جتنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کم و بیش لفظ یہ کہنا چاہیے ساتھ میں جب دعائیں بھی کرتے ہو نا، یہ نہ کہا کرو 1.25 لاکھ انبیاء، یہ نہ کہا کرو 1.25 لاکھ صحابہ کرام، کم و بیش ساتھ میں ضرور کہا کرو، تاکہ اگر زیادہ کہہ رہے ہوں تو اللہ معاف کر دے، اور اگر کم کرنے کی وجہ سے کسی کو شمار نہ کر رہے ہوں تو ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے، ہم بے ادبوں میں شامل نہ ہوں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ نے جس نبی کی جس امت کو پکارا، لفظ یاد رکھنا ہے، یہ عقیدے کا ہے لفظ، یہ عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، صرف عرب کی کتابوں میں ملے گا۔ کسی بھی نبی کی کسی بھی امت کو، بولیں یہ لفظ ساتھ میں، کسی بھی نبی کی کسی بھی امت کو جب رب نے پکارا، کہہ کے جا رہا ہوں، دیکھنا کیا پکارا، یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو، کیا پکارا؟ یا ایھا المساکین۔ تورات میں دیکھو نا، یہودیوں سے پوچھو، انجیل مقدسہ کو تھامنے والے چاہے آخری اوپر سے تھامتے ہیں، عیسائیوں سے پوچھو کیا تمہیں لقب ملا اللہ جب پکارتا ہے یا ایھا المساکین؟ وہ قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ حدیث میں پکارا حضور نے اپنی امت کو، تو یہ نہیں کہا مسکینوں فقیروں، اگرچہ بڑا پیار ہے حضور کو، یہ پکارا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور قرآن نے جب بھی پکارا حضور کی امت کو، تو امت صرف نہیں کہا، مسکین بھی نہیں کہا، فقیر بھی نہیں کہا، یتیم بھی نہیں کہا، شانوں والے نبی کی شانوں والی آخری امت آنا تھی نا، تو اللہ نے پکارا امت مرحومہ، امت والدہ مرحومہ ختم ہے، والد مرحومہ ختم ہے، کہندے ہو کہ نہیں کہندے؟ اچھا لفظ جاری رکھیا کرو، ایسی ریتوں پر نیا نہ کرو، توڑیا نہ کرو۔ مرحوم کا معنی ہے جن پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو، شانوں والے نبی کی امت کو کہا امت مرحومہ۔ محبوب آپ کو اتنے شان و درجے عطا کیے ہیں آپ کے صدقے، جس طرح اللہ نے آپ کے صدقے آپ کا ذکر بلند کیا، آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، اسی طرح اللہ آپ کے صدقے آپ کی امت پر بھی رحمت کا سلسلہ جاری فرمائے۔ اللہ یا رسول اللہ، سیدی مرشدی
تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ والے منن والے نہیں چہرہ والضحیٰ چہرہ والضحیٰ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت کی باری آئی اللہ نے فرمایا امت مرحومہ یا ربا یہاں تک بس اختتام ہو گیا؟ فرمایا نہیں، جگہ جگہ پہ میں نے حضور کی امت کو جب بھی پکارا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا. مسکین کا لفظ نہیں جے، فقیر کا لفظ نہیں جے، یتیم ہے نے حضور کی امت دے وچ، مسکین ہے نے، فقیر ہے نے، اللہ سونے نے نہیں پکارے. جب بھی پکارا عزت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو. ان ایمان والوں میں بہت سے بے نمازی بھی ہیں، ان ایمان والوں میں سے حرام رزق کمانے والے بھی ہیں، ان ایمان والوں میں سے یتیموں کا مال کھانے والے بھی ہیں. یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے. اللہ نے حضور کی رحمت کی پردے کی چادر اس قدر امت میں ڈالی. جب بھی پکارا عزت کے ساتھ پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تے جے ہن بھی سن کے اللہ نے پردے بھی پا چھڑے تے ایڈا عزت دے نال ٹائٹل لقب دے کے پکارے ہے. چوڑا چمار سانو نہیں آکھیا، بے نمازی نہیں آکھیا قرآن مجید وچ، یتیمہ دا مال ہڑپ کرن والا نہیں آکھیا، سود خور نہیں آکھیا، عزت والے لقب نال یاد کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو. تو تے شرم آنی چاہیے. ہن بھی حضور تے اعتراض، ہن بھی حضور تے اعتراض نہیں 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 نہیں. جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کے خاتم النبیین ہونے کو مان گیا وہی نجات پا گیا، وہی نجات پا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنے سنائے گئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے احباب دور دراز سے تشریف لاتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے ہمیشہ قاصر اور عاجز رہتا ہوں. بس دعا گو رہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس فقیر کی حاضری میں حوصلہ افزائی کرنے کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند ہمتیں عطا فرمائے. اسلام والوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ کے رکھے. تفریقات کا بائیکاٹ کیا کریں، منقسم نہ ہوا کریں. غیروں کا یہ پلان ہے، منقسم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی طاقت وحدت میں ہے، اسلام کی طاقت محبت میں ہے، اسلام کی طاقت عشق رسول میں ہے. نمازی بنے، اپنی مسجدوں کو آباد کیا کرے اور حضور کی عظمتوں کا جھنڈا بلند کر کے رکھا کرے. یہی ہماری عزت ہے، یہی ہماری دنیا اور اخروی میدانوں میں کامیابی ہے. اب تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر جگہ پہ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا